سورہ شعراء آیت 124۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، قال کہا، لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی، ہود نے، الا کیا نہیں، تتقون تم تقوی اختیار کرتے، تم اللہ کی نافرمانی سے، اللہ سے بے وفائی سے باز کیوں نہیں آتے؟ تو یہاں تقوی کا آپ میں سے کوئی ہم سب کو بلکہ چاہیے کہ کتنی مرتبہ قرآن میں تقوی کا کہا گیا، کہا ہی تقوی کا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھو، اگر آپ سمجھو تو اب وہ تقوی ہے اصل جس پر سب انسانوں کو آنا چاہیے، اور وہ ہے اصل کامیابی۔ اب وہ ان کو کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ تقوی کی طرف بلا رہے ہیں۔ پیچھے آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ وہ جو قوم عاد تھی وہ کس چکر میں پڑی ہوئی تھی؟ دنیا کی ان مادی چیزوں میں وہ لگے ہوئے تھے، خاص طور پر اپنے گھر ایسے بنایا کرتے تھے۔ وہ ان کا اپنا رہن سہن، ان کا تہذیب یا ان کا تمدن، وہ کچھ ایسا انہوں نے اپنا بنا لیا تھا۔ اب وہ دیکھیں ان کے بڑے عالی شان، بڑے مضبوط قلعہ نما گھر جو کہ پہاڑوں کو تراش کر بنائے جاتے تھے۔ ہم تو اپنا گھر بناتے ہیں نا اینٹ مٹی گارے سے یا اس طرح کی چیزوں کو جوڑ کر، اور وہ اس طرح کے کہ ہمارے گھروں میں کوئی جوڑ بھی نہ ہو، وہ ایک ہی راکھ سے، ایک ہی چٹان سے، ایک ہی پتھر سے وہ اپنے مضبوط قلعہ نما گھر بنایا کرتے تھے۔ کہاں گئے وہ سب؟ ختم ہو گئے۔ تو یہ دنیا کتنی ناپائیدار ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے ضروری ہے، ہم کچھ زیادہ جئیں گے جیسے۔ یہی دھوکہ لگا رہا ایک انسان کو، اور وہ اپنا اصل گھر بھول گیا جس کی طرف اس نے لوٹ کر جانا تھا۔ جیسے آج ہم اپنے لیول پر بھولے ہوئے ہیں، یہ اس کو کم اہم سمجھا ہوا ہے ہم نے۔ تو تقوی چاہیے، تقوی۔ اب اس تقوی کی طرف بلایا جا رہا ہے انہیں۔ اب اس تقوی کی طرف ہم ہیں یا نہیں ہیں؟ اب آپ کو پھر دھوکہ دیا جائے گا کہ انہوں نے اپنی قوم کو تقوی کی طرف بلایا، تقوی کی طرف۔ وہ جس دنیا میں لگے ہوئے تھے، جس کو کامیابی سمجھ رہے تھے، اور خاص طور پر اپنی اتنے مضبوط قلعہ نما گھر بنا رہے تھے اور اس میں رہ رہے تھے، اس لحاظ سے ان کی جو تہذیب یا تمدن نے ایسا اختیار کر لیا تھا کہ دنیا ہی کی زندگی ہے، بس یہیں ہم نے بس ٹھکانہ، جو بسیرا ہے بس یہی بسیرا ہے، یہی ٹھکانہ ہے، یہی گھر ہے، یہی ترقی ہے اور یہی کامیابی ہے، اور یہیں ہم نے جینا ہے۔ ہمارے ہی کوئی ترجیحات ایسی ہی ہیں، ہماری سوچ اس سے کیا کم ہے کیا؟ ہمارے دیکھیں، ہم جن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، کیا وہ آخرت میں معاونت دیں گی ہمیں؟ یاد رکھیے کہ جو مجھے میں سمجھ آیا، جو اتنا حدیث پڑھ کر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھ کر، تو یہ جو بڑے عالی شان گھر بناتے ہیں نا ہم، یہ پھر اس گھروں کو پھر ہم ان عالی شان چیزوں سے بھرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ دوسرے اس سے ہماری صلاحیتوں کو، ہماری کامیابیوں کو دیکھیں کہ ہم کتنے کامیاب لوگ ہیں، ہم کتنے عقل مند لوگ ہیں۔ تو یہ اس کا کچھ اجر نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ گھر بنانے کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جو دیکھیں ضرورت کے مطابق، ضرورت ہے، آپ نے اپنی ضرورت پوری کی، بس ختم۔ آپ نے اتنا پائیدار گھر بنائے، عالی شان گھر بنائے، آرام دہ پرسکون گھر بنائے، اس سکون نے کیا آپ کو اللہ کی طرف لے گئے؟ وہ سکون لے گیا؟ نہیں، اللہ سے اس نے دور کر دیا ہمیں، اس دین سے اس نے ہمیں دور کر دیا۔ آپس کی نفسا نفسی، حسرت، حسد، یہ چیزیں، ہمارے تکبر، رعونیت، یہ زیادہ ان چیزوں کی وجہ سے آئی۔ تو جو چیز آپ کے سفر کو خراب کر رہی ہے،
جو آپ کی تیاری کو برباد کر رہی ہے، اس کو اہمیت دی ہوئی ہے آپ نے، اور اس پر اللہ آپ کو اجر دیں گے کیا؟ جس نے آپ کا کھیل بگاڑ دیا اس پر آپ اجر چاہیں گے؟ ہرگز کوئی اجر نہیں ملے گا۔ گھر بنانے کا عالیشان، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، بالکل آپ سمجھ لیں اس چیز کو۔ اور ہماری زندگی کا جو محور ہے، جو ہماری صبح شام کی تگ و دو ہے، یہی گھر تو ہیں، اور کیا ہے؟ ان گھروں کے ہو کے رہ گئے ہم۔ خدا را اس سے ذرا عبرت حاصل کریں کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، ان کو ان کے گھر نہ بچا سکے، تو ہمیں ہمارے گھر، ہمارے تعلق، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ اثر و رسوخ دنیا میں، یہ مال، یہ اسباب، یہ چیزیں، یہ آپ کی دنیا کی ہنر آپ کو آخرت میں اللہ کے آگے سرخرو نہیں کر سکیں گے۔ اگر یہ اللہ کے خلاف گئے، اللہ کے دین کے خلاف گئے، اور آپ اس کو مانیں نہ مانیں، ہم اللہ کے خلاف جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف جا رہے ہیں، اس پر تو سزا بنتی ہے، جزا نہیں بنتی۔ کسی خوشگوانی میں مت رہیے گا۔ دنیا کی خاطر نا، اس مادی جسم کی خاطر ہم اللہ کے بہت سارے احکامات کو چھوڑے بیٹھے، یہی رکاوٹ بن گیا ہوا ہے نا۔ اب اس کو مزید سجانے سنوارنے سے کیا حاصل ہونا ہے؟ جو اللہ کا باغی ہو گیا اس کو تو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تو کچھ دیر بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، اس کو تو اس کی خواہشات سے محروم رکھو، تاکہ اس نے تو ہمیں اللہ سے دور کر رکھا ہے، اس کی تو سزا اس دنیا میں دو نا اس کو۔ نہیں، اس کو بڑے ناز و نام سے پال رہے ہیں، سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، اور اپنے انجام کو بھول گئے ہیں کہ اس کے ساتھ ہونا کیا ہے نا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھی سے کہ یہ تیرے پاس ہے، یہ وہ آئینہ جو ہو شکستہ تر، کچھ اس طرح کی بات ہے، تو عزیز تر ہے نگاہیں آئینہ ساز میں۔ اس کو اس کی محبت میں، اس کے تعلق میں، اس کے دین کی خاطر، باطل سے جنگ کی خاطر ہونے دے اس کو شکستہ۔ لیکن نہیں، ہم اس دین کو چھوڑ دیں گے، اس کی فرمائشوں کو، اس کی بظاہر جو ہم نے سمجھ لیا ترقی، اس کو نہیں چھوڑ رہے ہم۔ اور یہی تو فتنہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔